الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صرف اپنے شیخ کامل کے حضور میں حاضری لگانے کے لیے چند حدیث آپ کے آگے بیان کر دیا جائے. یاد رکھیے گا، عقیدہ انسان کی زندگی میں اور انسان کے ایمان کی خاطر ایک نہایت اہم چیز ہے. عقیدے پر اعمال کی اور ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر عقیدہ نہ ہو تو اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں. عقیدہ ایک انسان کے نظریات کا نام ہوتا ہے اور انسان کی فکر کا نام ہوتا ہے جس سمت وہ سفر کرتا ہے. عقیدہ ایک صاحب ایمان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. الحمدللہ اہل سنت کا ایک عقیدہ بھی نہیں ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. الحمدللہ اہل سنت کا ایک عقیدہ بھی نہیں ہے. کسی نے جہالت پہ کھڑا ہو تو اس کی ظاہر ہے اہل سنت ذمہ دار نہیں، لیکن اہل سنت کا ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر قرآن و سنت سے ثبوت نہ پیش کیے جا سکے ہوں. صرف کیونکہ میں نے چند منٹ کے لیے آپ سے حاضری لگانے کے لیے اپنے شیخ سے کے حکم پہ مخاطب ہونا ہے. اہل سنت کا ایک عقیدہ ایسا ہے جو اوروں کے لیے ثابت کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے اور اپنے آپ کو ڈھارس دیتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. وہ کیا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان میں رکھا ہے جو صرف حضور کا کھا کے غراتے نہیں ہیں، کھاتے سب حضور کا ہے. فرق یہ ہے کچھ کھا کے غراتے ہیں اور کچھ کھا کے گاتے ہیں. الحمدللہ ہم وہ ہیں جو حضور کا کھاتے ہیں اور حضور کا ہی گاتے ہیں. الحمدللہ اس پہ استدلال تو بہت کیا اور کئی مواقع پہ کیا جا سکتا ہے. صرف آپ کے ذوق کی خاطر اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کلام صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا. قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں ہسٹری کی باتیں پڑھ لی جائیں. قرآن کریم جو ہے ایک آفاقی کتاب ہے جو قیامت تک جس کے احکام باقی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. پہلے ایک نبی علیہ السلام آتے جب وہ دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے جاتے، ہر نبی روحانی حیات سے زندہ ہے، لیکن جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی آ جاتے، وہ جاتے تو تیسرے نبی تشریف لے آتے. ایک ایک وقت میں مختلف خطوں پہ کئی انبیاء ہوئے ہیں. یعنی ایک نبی کی ضرورت اس خطے پہ ہے یہاں بھیج دیا، ایک کی دوسرے خطے میں ہے وہاں بھیج دیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آئے. اب کسی اور نبی نے نہیں آنا. اب جس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، جس کو اپنے آقا و مولا کی ضرورت ہے، جس کو دل کے سہارے کی ضرورت ہے، جس کو کسی بھی انداز میں اپنے رہبر کی ضرورت ہے، وہ قرآن کھولے گا. قیامت تک قرآن بتائے گا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، رسول اللہ تم میں زندہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہیں. تو الحمدللہ ہم بھی یہ کہتے ہیں. میرے سے کسی نے کہا تم لوگ میلاد تو بڑے ذوق سے مناتے ہو، یہ وفات کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا وفات وہ منائے جس کا آقا مر گیا. ہمارے آقا تو زندہ ہے. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں سے بھی مجھ پہ کوئی درود پڑھے تو میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی عنایت فرماتا ہوں. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی حیات کا اگلا انداز اپنا جائیں گے تب؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. اور اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے، اس کی شرح بیان کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے شیخ کامل حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ،
اللہ کے نبی زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے, اور اس سے مراد یہ ہے, اس لیے رزق دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو عالم میں تقسیم کیا کرتے ہیں, وہ اس کو عالم میں تقسیم کیا کرتے ہیں. اور غیر مقلد ہے. علامہ وحید الزمان غیر مقلد ابن ماجہ کی اس حدیث کا حاشیہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ انبیاء اپنی قبور میں سلامت ہیں. یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیان نہیں کر رہا, یہ غیر مقلد ہے علامہ وحید الزمان. وہ ابن ماجہ کی اس حدیث کا حاشیہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں, انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. اور جس طرح صحابہ رسول اللہ سے باتیں کرتے تھے, ہم بھی حضور سے جا کے عرض کر سکتے ہیں, کیونکہ آج بھی حضور کی وہی برکات موجود ہیں جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تھی. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے وہ برکات کئی گنا بڑھ کے آج قبر مصطفیٰ میں موجود ہیں. میں نے صرف 4 منٹ میں اپنی بات کو, اپنے پیغام کو آپ کے آگے مزید رکھنا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا, اب لوگ کہتے ہیں کبھی یہ جانے کے بعد زندہ کیسے ہو سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈائیلاگ ہوا, اور ڈائیلاگ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے, آج سب جنتوں میں ہوتے, آپ نے دانا کھایا جس کے سبب سب کو یہاں آنا پڑا. بخاری میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے ایسے جواب دیا کہ ان پر غالب آ گئے. حدیث تو یہاں مکمل ہوئی. احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شاعر ہے علامہ بدر الدین عینی, وہ کہتے ہیں ذرا یہاں رکو, آگے جانے سے پہلے یہاں رکو, یہ بتاؤ یہ ملاقات ہوئی کب, یہ ملاقات ہوئی کہاں؟ آدم علیہ السلام کے قبر میں جانے اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے میں تو بڑا گیپ آتا ہے. کہا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو اخبار دنیا کے آغاز سے پہلے کی بات ہے. کہا سوال ہی دنیا میں آنے کے اوپر ہے, تو پتہ چلا یہ ملاقات دنیا میں آنے کے بعد ہوئی ہے. لیکن بخاری کا احناف میں سب سے بڑا شارح ہے علامہ بدر الدین عینی, کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ ملاقات کب اور کہاں ہوئی. علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ اگر یہ ملاقات دور آدم کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی روحانی حیات سے زندہ ہے, اور اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی روحانی طور پر زندہ ہے. کہا آدم بھی رسول اللہ کے مقتدی ہے, موسیٰ بھی رسول اللہ کے مقتدی ہے. کہا جس کا مقتدی ایسے ہے امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا. مسلم میں حدیث موجود ہے, حضور علیہ السلام حج پہ جا رہے تھے, راستے میں رکے, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام احرام پہن کے تلبیہ کہتے ہوئے پہاڑی سے اتر رہے ہیں اور حج کریں گے. کبھی سنا ہے کسی حاجی صاحب کو دفنایا ہو اور وہ حج میں گئے ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. مرنے کے بعد ویسے بھی کوئی نہیں جا سکتا کہیں, اور اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جدھر چاہے سفر کرتے ہیں, اور اعمال کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا, کیونکہ اعمال کا سلسلہ موت پر منقطع ہوتا ہے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں. پتہ چلا مسلم کی حدیث بتا رہی ہے انبیاء کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا. اور علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں بخاری اور ترمذی میں سے کئی اعمال انبیاء سے قبر میں جانے کے بعد ثابت ہے, اور یہ مسلک دیوبند کا امام ہے. اللہ اکبر. مسلم میں حدیث موجود ہے, حضور نے کہا وہ حج کرنے آ رہے ہیں, جس کا مقتدی ایسے ہے قبر میں جانے کے بعد بھی حج پہ جایا کرتے ہیں, تو امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا. میرے سے کسی نے کہا رسول اللہ زندہ ہے, میں نے کہا ہاں زندہ ہے. کہا ثابت کرو گے؟ میں نے کہا ہاں کریں گے. کہا اپنی دلیل کا جواب دو گے؟ میں نے کہا ضرور دیں گے. کہا کہ رسول اللہ اگر زندہ ہے تو عمر جب پوچھو تو بولے ہو 63 برس, اگر زندہ ہے تو ہر سال عمر بڑھایا کرو. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہا کہ اگر زندہ ہے تو 63 سال عمر کیوں بتاتے ہو؟ اگر زندہ ہے تو 63 سال نہ بتایا کرو, ہر سال عمر بڑھایا کرو. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 50 سال. میں نے کہا آج آپ کی سالگرہ مبارک تو نہیں ہے, ایگزیکٹ عمر بتائیے کتنی ہے؟ کہا 50 سال اور 2 مہینے. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو. کہا نہیں, شناختی کارڈ چیک کرا دیتا ہوں, 50 سال اور 2 مہینے عمر ہے. میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو. کہا کیسے جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے کہا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے ہو, 3 مہینے بعد وہاں زندگی آ جاتی ہے, 6 مہینے جو ماں کے پیٹ میں رہے, ماں کے
تھے؟ کیا مردہ جنا تھا ماں نے؟ کیا مردہ پیدا ہوئے تھے؟ کہا نہیں نہیں، توبہ توبہ، ماں نے مجھے زندہ جنا تھا۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں مردہ تھے؟ کہا نہیں زندہ تھا۔ میں نے کہا گنتی میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ کہا تمہیں اصول نہیں پتا، زندگی کی کاؤنٹنگ تب سے گنی جاتی ہے جب انسان ظاہری وجود سے دنیا میں آ جائے اور لوگ اس کو آنکھوں سے دیکھے۔ میں نے کہا اسی طرح ہم کہتے ہیں، ہم عمر وہ بتاتے ہیں جو لوگ ظاہری آنکھوں سے وجود کو دیکھتے تھے، ورنہ مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ کل بھی زندہ ہے، میں ہمارے آقا زندہ ہے۔ تمہاری حیات میں تمہاری تو شکل دیکھ کے بچے ڈرتے ہیں، تمہاری تو شکل دیکھ کے خوف آتا ہے۔ تمہاری حیات میں اگر ایسا پہلو ہے جس کو گنا نہیں جاتا تو امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ کہا زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ سمجھ آئی؟ میں نے ایک دفعہ کہا حضور زندہ ہے، کسی نے کہا زندہ ہے تو نظر تو آتے نہیں۔ میں نے کہا ہجرت کی رات، آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا ہجرت کی رات جب حضور گھر سے نکلے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ حضور نے مٹی اٹھائی تھی اور ہوا میں پھینکی تھی۔ شان مصطفیٰ دیکھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یہ مٹی حبیب نے نہیں، یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے۔ بڑی اچھی بات کی ہے، کہا کہ یہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کل کو یہ نہ کہ رحمت للعالمین ہے اور مٹی پھینکی روتے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کل کوئی ایسا کہے تو میں بتا رہا ہوں یہ مٹی حبیب نے نہیں، اللہ نے پھینکی ہے۔ حضور نے مٹی پھینکی، کیا ہوا؟ سارے کافر اندھے ہو گئے۔ 40 کافر حضور کے دروازے پہ تھے، 40 کافر تو 80 آنکھیں، بیچ میں کوئی کھڑا ہو تو نہیں پتا، 80 آنکھیں حضور کے دروازے پہ لگی ہیں، نکلے تو حملہ کریں گے۔ حضور چپ چپا کے نہیں نکلے، سینہ تان کے۔ حضور فرماتے ہیں حضور کو پھر روب، اللہ نے مجھے روب اور دمدمہ دیا۔ حضور سینہ تان کے نکلے، کیا ہوا؟ سارے کافر اندھے ہو گئے۔ میرے کسی نے کہا زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں کہا ہجرت کی رات آپ کے دادا جان کے سامنے سے گزرے، انہیں سامنے نظر نہیں آئے، آپ کو راول پنڈی میں نظر آئے ہیں؟ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، وہ جان کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدار کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضور علیہ السلام زندہ ہے، بولو نا حضور علیہ السلام زندہ ہے، حضور علیہ السلام زندہ ہے، حضور علیہ السلام زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آیت ہے اللہ کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ اب یاد رکھنا اس کا ترجمہ آج کیا جائے گا تو 1400 سال پہلے کیا گیا تو کیا گیا رسول، 600 سال پہلے کیا گیا تو کیا گیا رسول، آج کیا جا رہا ہے تو کیا کیا جائے گا رسول، کل کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا رسول، قیامت کی صبح کا بھی ترجمہ کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا رسول۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں مرا تمہارا باپ ہوگا ہمارے رسول ہے۔ کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام پر مکمل مضبوط عقائد عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بد عقیدگی کی غزالت سے محفوظ فرمائے۔